انسان اگر تو غر رہے تکبر دے اندر آ گئے رو گردانی کر گئے منہ پھیر گئے رخ پھیر گئے نا پھیرن تو بعد پھر بھی تیرے واسطے راستہ کھلا ہے کہ اچھیا شانہ اے والے عرابہ اے رب غریب نوازا اے اپنی رحمت دا تو کھلا رکھی اڑے لئی سلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله في مقام آخر فلينظر مما خلق من ماء دافق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے اباب آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ دو بوند کے نور تو پیدا کیتا تے وا قدرت سبحانی اے ماس تے ہڈیاں اے کتھوں لے آنی اے مینوں اے بڑی حیرانی او وچ بولن والا اے میرے کون رکھو ہی نہ رنگ نہ شکل نہ مول کہانی اے بھلے شاہ اے کلبوت بندے دا اے ونجرل سی خاک نمانی عاشق بن توں اے اس کاریگر دا جہیں اے شکال بنائی قابل عزت واجب الاحترام میری نہایت ہی عزیز بزرگوں ساتھیوں اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات گوہربار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر دوبارہ تشریف فرما ہو گیا ہے۔ اب خوش نصیب لوگ ہیں ہم کہ اس مہینہ جو گزر رہا ہے، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ صیام اللہ کا مہینہ ہے۔ اور کتنی ہی برکت والی بات ہے، مہینے تو سارے خدا کے ہی ہیں، 12 مہینے ہیں اسلامی، سارے ہی خدا کے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر تنبیہ کیوں فرمائی ہے کہ یہ مہینہ شعبان کا میرا ہے اور رمضان کا مہینہ خدا کا ہے؟ تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہینے سارے ہی خدا کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کے اندر خصوصیت ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ نے انبیاء کو مرتبے درجے عطا فرمائے، اس کے بعد صحابہ کرام کو بھی مرتبے عطا فرمائے، اور اسی طرح ہر انسان دنیا کے اندر آنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی حافظ ہوتا ہے، کوئی قاری ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی پروفیسر ہوتا ہے، کوئی جس طرح کا مرتبہ رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، اسی طرح بندوں کے بھی مقام ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو مہینے ہیں ان کے بھی مراتب ہیں۔ کچھ مہینوں کے اندر خصوصیت ایسی ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ ان مہینوں کو بڑا بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کے اندر مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا، حالانکہ یہ بڑی قوی روایت ملتی ہے کہ حضور ماہ شعبان المعظم کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ روزے رکھتے رکھتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، یعنی کہنا یہ چاہتی تھی کہ پورا ماہ شعبان المعظم کا مہینہ اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے، باقی مہینوں کی بنسبت صرف رمضان کے علاوہ، یعنی رمضان کا تو روزہ ہے ہی فرض وہ تو رکھا کرتے تھے، لیکن ماہ شعبان کے اندر حضور روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے کہ آپ باقی 10 مہینوں کی بنسبت رمضان کو چھوڑ کر کہ ماہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا، عائشہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بندے کے اعمال خدا کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت بھی میرے اعمال خدا کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاؤں تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اب بتائیں نا کہ حضور کی کتنی شان ہے، روزہ رکھیں تو کوئی بات نہیں، اگر نہ رکھیں تو ویسے بھی معصوم ہیں، نبی کی شان تو وراء الورا ہے، لیکن امت کے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ فرمایا آج وقت ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے، آج خانہ خدا کے اندر آ جاؤ، آج خدا کو راضی کر لو، خدا کی قسم اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ اب یہاں لکھا ہے فرمائے انسان کی ایک جو فطرت ہے نا اس کے اندر حرص والی، فرمائے وہ تا زندگی ختم نہیں ہوتی، وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک چلا جائے، جتنا مرضی کما لے دنیا کے اندر۔ اب دیکھیں نا ایک بندہ ہے وہ سائیکل کے اوپر چل رہا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل آ جائے، موٹر سائیکل کے اوپر آ جاتے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس گاڑی آ جائے۔ ایک کے پاس ایک کچی کوٹھی ہے،
اس کے اندر بیٹھتا تھا، آپ پکے مکان کے اندر آیا، اب اس کا دل خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس بہت بنگلہ ہو، بڑا جائیداد ہو، جگیردار بن جاؤں، اور میں یہاں تک کرتے کرتے کہ وہ قبر کی دیوار تک پہنچ جاتا ہے، پر اس کے اندر جو حوث ہے، ہڈی رکھی ہوئی ہے نا، وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وہاں جس طرح لکھا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ، پر میں انسان کے پیٹ کو اگر بھر سکتی ہے تو وہ ایک چیز ہے، وہ قبر کی مٹی ہے، پر میں وہ جب قبر کے اندر انسان جاتا ہے پھر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ورنہ ساری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرا جاتا انسان کا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ لکھتے ہیں علماء، پر میں ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا، وہ نیکی کرتا گیا یہاں تک کہ اس مقام کے اوپر وہ پہنچ گیا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے کتنے دن باقی زندہ رہنا ہے، 1000 سال عمر میں نے پانی ہے، اور میں جب اس کو پتہ لگا اس نے نیکی چھوڑ دی، گناہ کرنا شروع کر دیا۔ 1000 سال پڑا ہے تو یہ بھی تو رب کا اعلان ہے، جب تھک جائے گناہوں سے آ جاؤ خدا کی بارگاہ کے اندر، خدا پچھلے سارے دھو دیتا ہے۔ اس کے اندر دل کے اندر خیال آیا اب 1000 سال پڑا ہے، گناہ کرتا رہوں گا، جب موت کا وقت قریب آئے گا 50 سال پہلے میں رب کو راضی کر لوں گا، توبہ کر لوں گا، یہاں تک کہ 50 سال باقی رہ گئے، کہتے ابھی تو 50 سال پڑے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا رہا، یہاں تک کہ مختصر کروں آخری رات آ گئی۔ اس بندے نے سوچا ابھی تو 10,000 سال سے، ابھی 1000 سال سے کچھ لمحے رہتے ہیں، 12 گھنٹے رہتے ہیں، اسی خام خیالی کے اندر وہ اسی ارادے سے سو گیا، صبح اٹھ نہ سکا کہ وہ رب کو پیارا ہو گیا۔ تو فرمایا اسی طرح انسان جب سوچتا ہے نا، یہ ماہ شعبان گزر گیا، رمضان گزر گیا، دیکھی جائے گی اگلا شعبان آئے گا، اگلا رمضان آئے گا تو پھر عبادت کروں گا، پر میں اس کے خمیر کے اندر جب انسان کی پیدائش ہوئی نا، اللہ نے اس کے اندر 4 عناصر سے پیدا ہوا انسان، آگ بھی اس کے اندر شامل ہے، ہوا بھی شامل ہے، پر میں یہ جو حواس ہیں یہ انسان کو کھینچتے ہیں دنیا داری کی طرف، پر میں 2 کوٹھلیاں ہیں اسی طرح، ایک ہے برائی کی طرف کھینچتی ہے، دوسری ہے نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ اب تم اور میں جس معاشرے کی دلدل کے اندر اب پھنس چکے ہیں، پر میں یہ نفس ہمیں کھینچ کر برائی والا لے کر جا رہا ہے، یہ کہتا ہے مسجد کے اندر نہیں جانا، جہاں محفل میلاد ہو رہی ہو وہاں نہیں جانا، جہاں خدا اور مصطفیٰ کا ذکر ہو وہاں نہیں جانا، یہ نفس کھینچ کر لے کر جاتا ہے برائی کی طرف، اور جس وقت یہ کھینچ کر برائی کے اندر بندے کو پہنچا دیتا ہے، وہاں سے بندے کا پلٹنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، برائی کو چھوڑ کر واپس نیکی کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنا سوئی کے سراغ سے اونٹ کو کراس کرانا مشکل ہو جاتا ہے، بندے کا واپس لوٹنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، فرمایا ہاں ایک ہی ترکیب ہے، ایک ہی وجہ سے بندہ واپس لوٹ سکتا ہے، فرمایا وہ کون سی ہے؟ فرمایا بندہ اپنی ماضی کو اٹھا کر دیکھے۔ ہاں جس وقت بندہ ماضی کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی ساری خواب خیالی بھول جاتی ہے، پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس نے جگیرداروں کو بھی دیکھا، وڈیروں کو بھی دیکھا، ڈاکٹروں کو بھی دیکھا، پروفیسروں کو بھی دیکھا، بڑے بڑے وزیر بھی دیکھے، بادشاہ بھی دیکھے، لیکن جس وقت بندہ آ جاتا ہے نا اپنی ماضی کے اوپر، اپنے پیدائش کے نطفے کے اوپر، میں کہاں سے پیدا ہوا اور رب کی تخلیق کیا ہے، رب کی نعمت کیا ہے، پر میں سارے عہدے چھوڑ کر وہ خدا کی بارگاہ کے اندر جھک جاتا ہے۔ ادھر سے فرمایا وہ اپنی پیشانی رب کی بارگاہ کے اندر جھکاتا بعد میں ہے، خدا پہلے راضی ہو جاتا ہے۔ طریقہ ایک ہی ہے واپس لوٹنے کا، وہ کس وقت ہے؟ فرمایا جب بندہ اپنی ماضی کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کہاں سے فرمایا، بس یہاں آ کر بندے کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں کی ہیں تیرے اوپر، پہلے یہاں سے بندے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جو بندہ حقیقت جاننے والا ہے، سورۃ طارق، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ
सुल्बी वत्तराइब। और मैं इसी 2-3 आयतों के अंदर जो अल्लाह ने निचोड़ बता दी, अल्लाह की कसम इंसान के लिए यही नुक्ता ही काफी है कि फरमाए इंसान देखना, फल यंजुर, नजर करना, मिम्मा खुलिक, कैसे हमने तुझे पैदा किया। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, हमने पैदा किया। माँ कहते हैं अरबी के अंदर पानी को। फरमाए एक कतरा, एक बूंद, एक उछलते हुए नापाक नुतफे से हमने तुझे पैदा किया। और फरमाए नुक्ता, वो कतरा लिया कहां से, यखरुजु मिन बैनि सुल्बी वत्तराइब, एक कतरा लिया सीने से, दूसरा लिया पुष्ट से। सीने वाला लिया हुआ कतरा तेरी माँ के सीने से लिया, और कतरा जो दूसरा लिया तेरे बाप की पुष्ट से वो कतरा लिया है। पर मैं दोनों को मिक्स करके इंसान, अल्लाह कितना बड़ा शाहकार है जिसने तेरा खूबसूरत हसीन और जमील चेहरा बना छोड़ा। अब सोचने वाली बात तो ये है ना, अगर इंसान मादी को देखे कि 2 कतरे मिले, वो भी नापाक, रात के लम्हे के अंदर, आए है कितना करीम रब है खुदा की। गंजर बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे वीरा, अल्लाह ने कुरान दे अंदर इरशाद फरमाया, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका, खुलिका मिम्मा इन दाफिक, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। जिन्हों कुरान मजा देवे वो बोले बैके कोलो मैं नहीं मंगदा। जिदा कुरान सुन के ढिड दे अंदर वट पे जावे, पीड़ होवे, वो बिल्कुल मैनू दाद नहीं देवेगा। लेकिन जिदा कुरान सुनन दे नाल सीना ठंडा हो जावे, वो जरूर बोलेगा। दूसरे मकाम ते अल्लाह ने फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। तीसरे मकाम पे कुरान उठा, अल्लाह ने फरमाया, मुदगतन फखलकनल मुदगा इज़ामा फकसौनल इज़ामा लहमा। फरमाया रात दे वक्त दे अंदर अल्लाह दी कुदरत माले के खाले के कायनात ने फरमाया तेनू पैदा फरमाया। पानी दे 2 कतरे लिए, पर मैं एक कतरा तेरी मां दे सीने दे विचों लिता, दूसरा कतरा तेरे बाप दी पुश्त दे विचों लेके अल्लाह ने दोवां नू मिक्स करया। रात दा आलम में तेरा बाप भी सो गया, तेरी मां भी सो गई, रिश्तेदार अजीज व अकारिब ये सारे सो गए ने। फी ज़ुलुमातिन तीन अंधेरियां दे विच एक रात दा अंधेरा, दूसरा तेरी मां दे पेट दा अंधेरा, और तीसरा तेरे मां दे पेट दे अंदर जड़ी झिल्ली है ओदा अंधेरा। 3 अंधेरियां दे विच कुरान फी ज़ुलुमातिन सलास, रात वक्त सारे सो गए ने। अल्लाह तेरी सोहनी शक्ल पिया बनांदा है। आए है मियां साहब ने हद मुकाई है। आप फरमांदे ने सिपियां अंदरे ए मोती करदा ए रख के कतरा पानी और रहमा बिचों ए पैदा करदा ए सूरत बीबीरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। पर मैं अल्लाह रात दे लम्हे दे अंदर, रात दे वक्त दे अंदर जदू तू सोया भी है, आराम कर रहा है, अल्लाह तेरी शक्ल पिया बनांदा है तेरी मां दे पेट दे अंदर। और अल्लाह इनु अल्लाह नु ये भी पता है ए हत्थां दे उत्ते जेड़ा गोश्त लगया है ए होरे, जेड़ा पुश्त लगया होया ए होरे, कदमां दे तले तलियां दे विच जेड़ा तेरा गोश्त लगा होया ए होरे। अगर कोई हाजी साहब इथों क्रॉस करे गली बोल
کول رہا ہوئے تیرا رخ سیڈ دے اتے ہوئے او کلام کرے پتہ چل جاندہ ہے کہ ڈاکٹر ندیم صاحب جا رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ حاجی نذیر صاحب کراس کر رہے ہیں او میں کہ انسان ذرا غور کرنا الگ الگ آوازاں بڑھاون الگ کھونے خدا دی ذات خدا دی قسم ہے جنہیں تیری آواز دے اندر نی تشبیہ آوان دی تھی رب لم یزل دی ذات پر میں اللہ فرما دے ہاں ہاں انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم پر میں انسان کیڑی چیز تینوں غرہ کر گئی تینوں رب کو دور لے کے چلی گئی ہے حالانکہ رب تیرا بڑا کریم ہے تیرے نطفے تو لے کے پر میں تیری ماں دے پیٹ دے اندر سونی شکل بنائی ہے پھر ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں 8 ماہ یا 9 ماہ پر میں تیری ماں دے پیٹ دے اندر تینوں قرار بخشیا تیرا پانی دا بندوبست کریا تیری غذا دا بندوبست کریا او تو بعد 9 مہینے تو بعد اللہ تینوں ماں دے رحم دے وچوں ماں دے پیٹ دے وچوں باہروں لے کے آیا تو زمین دے اتے آیا دھرتی دے اتے آیا تیرے کول اکھاں موجود نے پر تینوں دیکھن دا پتہ کوئی نہیں زبان موجود ہے پر بولن دا پتہ کوئی نہیں پر میں تیرے کول ٹنگا موجود نے پر تینوں بولن چلن دا پتہ کوئی نہیں کان موجود نے پر تینوں سنن دا پتہ کوئی میرے ویرا ذرا توجہ کر جنہیں قوت گویائی دی جنہیں قوت شنائی عطا کریے اور کوئی ذات نہیں اللہ الصمد رب لم یزل دی ذات اور میں یہاں تو بود کے نور تو پیدا کیتا تے وا قدرت سبحانی اے ماس تے ہڈیاں اے کتھوں لے آنی اے مینوں اے بڑی حیرانی او وچ بولن والا میرے کون رکھو ہی نہ رنگ نہ شکل نہ مول کہانی وہ عاشق بن تو اس کاریگر دا تجھے شکال بنا اور میں اس خدا دا عاشق بن تو اللہ نو بھول گیا سونی صورت تے عاشق ہونا ایک آدھیے دانا وہ عاشق بن تو اس سونے دا تجھے شکال بنا اللہ فرمانے فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا فرمایا ہاں ہاں پہلے اسی گوشت دا ایک لوتھڑا بنایا لوتھڑے دے ہوتے فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا او دے ہوتے گوشت چڑھایا اے گوشت چڑھاوا علی کے دی ذات اے اللہ الصمد رب لم یزل دی ذات پر میں دنیا دے ہوتے آیا تینوں چلنا نہ آیا خدا نے سکھایا دیکھنا نہ آیا اللہ نے تینوں سکھایا پر میں چلنا نہ آیا تیری چال تینوں اللہ نے سکھائی آج تو فرمایا کڑی الجوان ہے آج تیرے بازوان دی اندر طاقت ہے اگر چلے جاؤ نا بیک ورڈ ایریا دے اندر بلوچستان دے اندر ایک 5 سال 10 سال 15 سال دا بچہ ہوئے گا فرمایا 100 اٹھاں دی قطار ہوئے گی ایک بچے دے ہاتھ دے اندر مہارے فرمایا 100 اٹھ گردنا جھکا کے پیچھے پہ چل دینے ایک چھوٹا جیا بچہ 100 اٹھاں نو لے کے
جا رہے ہیں قدرت دی آواز آندی انسان ذرا دیکھنا ایڈے بڑے جانور نو تیرا تابعدار بنایا اگر ایک جانور بگڑ جاوے پورا بازار قابو نہیں کر سکدا فرمایا اس جانور دے دل دے اندر اگر روپ ڈالا والی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں وہ خدا دی ذات ہے پر میں جانوراں دے اندر جنہیں روپ ڈالے وہ اللہ الصمد رب لم یزل دی ذات ہے فرمایا مالک تیرے کولوں منگیا کچھ نہیں یا مالک اتنا کچھ انسان نو عطا فرمایا ایک نطفے تو کڑیل جوان بنایا بڑی جوانی عطا فرمائیے آج نوجوان تکبر دے اندر غرور دے اندر آگئے کوئی رستہ تا ہوئے گا کوئی حل تا ہوئے گا تو کریم ذات ہے تو رحیم ذات ہے پر میں اے بھی قرآن فیصلہ کر کے دس جائے چاہت اپنی الگ الگ خیش اپنی الگ الگ ایک زندگی دا مقصد ہے دوسرا زندگی دی ضرورت ہے میرے ویرا ذرا توجہ کر زندگی دا مقصد خدا نو راضی کرنا تے مصطفیٰ نو راضی کرنا زندگی دی ضرورت ضروریات کے مطابق مکان بنانا پیٹ واسے کھانا تلاش کرنا آج اگر تم معاشرے دے اندر نظر مار ناراض نہ ہوئی بالکل میرے تو لے کر پچھلے بندے تک میں کہنا چاہنا فکرہ دینا چاہنا اگر معاشرے دے اندر نظر اٹھانا ہر بندہ ضرورت زندگی دے پیچھے لگا ہوئے مقصد زندگی نو اسی بھول چکیاں حالانکہ قرآن کو لو پوچھئے فرمایا قرآن سانو دس جائے انسان تو ضرورت زندگی واسے پیدا نہیں ہویا تو مکانہ بنگلے کوٹھیاں جائیداداں بناون واسے پیدا نہیں ہویا قرآن نہ دس میں پھر کس مقصد واسے پیدا ہویا اے بھی قرآن کہندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری فرمائے انسان تو اپنی ضروریات واسے پیدا نہیں ہویا بنگلے تے کوٹھیاں جائیداداں بناون واسے پیدا نہیں ہویا بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ذرا اٹھانا اللہ دی قسم ہر فکر دا قرآن تینوں جواب دے گا میاں ظافر مدنی اے قرآن نورانی شیشہ تے جڑا سدھا راہ دکھاوے وہ اس نو پڑھ کے عمل کرے جو وہ سیدھا جنت جا پر میں قرآن اس بات کا درس دینا انسان تو ضروریات زندگی واسے پیدا نہیں ہویا بلکہ فرمایا مقصد زندگی واسے پیدا ہوئے ہیں مولا مقصد زندگی کون سی ہے اللہ فرمانے مقصد زندگی ہے خدا نو راضی کرنا تے مصطفیٰ نو راضی کرنا اے انسان اگر تم ماضی نو بھول گیا نا اگر اپنا فیوچر دیکھنا کل تیرے نال کی ہونا لائے مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال میں جڑا فکرہ تینوں دیان جا رہا سا اس نقطے دے میں آیا اللہ دے نبی نے فرمایا میری امت لوگ گناہ کرنگے گناہگار ہونگے سیاہکار ہونگے خطاکار ہونگے مولا انہوں ریلیف دے دے انہوں واسق اسباب بنا دے جدوں بھی تیری بارگاہ دے اندر آون انہوں معاف کر دی تو کریم ہے تو رحیم ہے اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تسی رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے اللہ نے تھانو پانی دے ایک قطرے دے وچوں پیدا فرمایا پھر گوشت لوتھڑا بنایا گوشت اوتے فکسون العظام لحما او دے اوتے فرمایا ہڈیاں دے اوتے گوشت چڑھایا پھر تینو قرالی کرنا سکھایا جوان بنایا اللہ فرمائے انسان اگر تو غر رہے تکبر دے اندر آگئے رو گردانی کر گئے منہ پھیر گئے رخ پھیر گئے نا پھیران تو بعد پھر بھی تیرے
واسطے راستہ کھلائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میری امت دے لوگاں نوں گولڈن چانس دتے جان گے۔ یا رسول اللہ کیڑے نے؟ فرمایا شعبان دا مہینہ آوے گا، نالے رمضان دا مہینہ آوے گا۔ فرمایا میری امت دے لوگ اتنے گناہ کرن گے۔ ترمذی دی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی نے، اللہ دے نبی نے فرمایا اتنے گناہ کر کے آن گے، انہاں دے گناہ زمین تو آسمان نال لگ دے پے ہون گے۔ اللہ فرما دے محبوب تیری امت لوگ جدوں میرے سامنے پیشانی جھکاون گے، اے پیشانی بعد جھکاون گے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے کہ اچھیا شانہ اے والے ربا، اے رب غریب نوازا، اے اپنی رحمت دا تو کھلا رکھی، اے ساڑے لئی درواز۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اتنا گناہ کرنے والا بندہ زمین سے لے کر فرمایا آسمان کی چوٹی کو چھو رہے ہوں گناہ، اللہ فرماتے جس وقت میرا بندہ آئے گا میری بارگاہ کے اندر آ کر جھکے گا، جو بھی مانگے گا عطا فرما دوں گا۔ اور اگلے جملے فرمایا ہاں اگر آسمان سے نہیں پوری روئے زمین کے اوپر پھیلے ہوئے گناہ کر کر جس وقت بندہ آتا ہے میری بارگاہ کے اندر سارے گناہ، ہاں ایک شرط ہے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو۔ فرمایا جب بھی آتا ہے میری بارگاہ کے اندر معافی مانگتا ہے غفرت لکا، پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ منظر کشی کر کے حضور نے ہمیں بتایا، اور یہ کوٹا صرف حضور کی امت کے لیے ہے۔ فرمایا اتنے گناہ کرنے والا، اور دوسری بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، اگر یہ بندہ سوچتا ہے یہ شبان آیا دیکھیں گے اگلے شبان کیا بنے گا، یہ رمضان آیا اگلے کے اندر دیکھیں گے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کا بندہ چلتے چلاتے 1000 سال عمر پانے والا قبر کے گڑھے کے اندر پہنچ گیا، پر توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ میرے بھائی آج وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علی الشاہدین۔